وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء اعظام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا اسلام کی اس عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت کی یاد میں اسے منعقد کیا گیا ہے، جس کی عظمتوں کا جھنڈا شرق و غرب میں لہرا رہا، جن کی محبتوں کی خوشبو سے دنیا کا گوشہ گوشہ معطر اور مشکبار ہے، جنہیں ہم کبھی پیرے پیرا اور میرے میرا کہتے ہیں، جنہیں ہم کبھی بڑے پیر دستگیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہیں کبھی اپنی مصیبتوں میں یا غوث کہہ کر صدا دیتے ہیں. رب کائنات کا بے پناہ کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اس عظیم ذات کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. رب کائنات کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، انسان بنایا اور قرآن کے فرمان کے مطابق خوبصورت انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت، حقیقت و ماہیت کے ساتھ پیدا کیا، انسان بنایا، انسانیت کا جوہر اس نے ہمیں دیا، اور پوری کائنات کی جو سب سے عظیم نعمت ہے دولت ایمان، اللہ نے وہ دولت ہمیں عطا کی. اس کا بے پناہ کرم، فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنایا. بڑی پیاری گفتگو ابھی آپ سن رہے تھے، ایمان کے حوالے سے اور اس کے تحفظ کی تدبیریں آپ سماعت کر رہے تھے. سچی بات یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے دنیا میں اگر کوئی مشکل ترین مسئلہ ہے تو ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. مشکل ہو گیا ہے پہچاننا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. اپنے سائے کو بھی اس وقت اپنا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے.
کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ بہت ہی دھوم دھام سے اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لگاتا ہے، مگر تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو دشمن قادریت ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تو ایمان کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے۔ کس قدر مشکلات سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہندوستان میں بزرگوں کا کرم اور دور آخر میں امام احمد رضا کا پوری دنیا سنیت پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنا مضبوط قلعہ عطا کر دیا کہ جو اس قلعے میں آ جائے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں وہ سرخرو رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنی ہر محفل میں امام احمد رضا کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو گرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سچے قادری بنے ہوئے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے اکابر میں کسی کے گستاخ نہیں ہیں۔ اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، کلمہ تو بے شمار لوگ پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان ابھی آپ سن رہے تھے اللہ، واہ واہ واہ۔ فاتحہ درود، اسی سلسلے کو میں بھی ذرا آگے بڑھا دوں۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے اسے مانا جائے۔ نبی نے جن سے محبت کا درس دیا ہے ان سے محبت کی جائے۔ نبی نے جن کی عظمتیں بتائی ہیں ان کی عظمتوں کو اپنے دل میں رکھا جائے۔ ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والے بے شمار ہیں، مگر ان کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کو ایک طبقہ ایسا ملے گا کہ جو نبی کے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود پوری جماعت صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ اسے ہندوستان میں وہ لوگ بھی ہیں جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے میرے محبوب کے ماننے والے دو طبقے میں ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے میرے محبوب کا دامن تھاما، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے رب تمہیں ہدایت دے گا۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان حضرت سیدنا صدیق اکبر پر بھی تبرہ کرتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اب تو سنی کہلانے والوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو نام بنام بعض صحابہ کرام کی شان میں توہین کرتے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جماعت اگر واقعی نبی کا کلمہ پڑھتی تو نبی کے وہ صحابہ جن سے جنت کا وعدہ رب کائنات نے فرما لیا کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کلمہ پڑھنے والے سب کچھ تو ہو سکتے ہیں مگر نبی کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسے ہندوستان میں ایک دوسرا طبقہ ہے جس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یہ طبقہ مگر اس کے باوجود اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جبکہ قرآن پاک احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حسنین کریمین کے تعلق سے فرمایا الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. مگر ہندوستان میں ایک طبقہ علل اعلان اپنی تقریروں کے ذریعہ یہ پیغام پہنچاتا ہے یزید امیر المومنین تھا، حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی، وہ گئے کیوں کربلا، وہ باغی ہیں. ہندوستان میں یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے رسول پاک جنہیں جنتی جوانوں کا سردار قرار دیں، سبحان اللہ. کیا وہ باغی اور ناحق ہو سکتا ہے؟ اس کا اقدام غلط ہو سکتا ہے. مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ اسی ہندوستان میں ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. حیرت ہے، میں نے لکھنؤ میں دیکھا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس محمدی کے نکالنے کو ناجائز اور بدعت کہنے والے موجود ہیں، اور اسی دن صحابہ کرام کے نام سے مدح صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہ طبقہ بھی ہندوستان میں موجود ہے. بتائیے کیا کلمہ پڑھنے والوں کا یہ طبقہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صاحب ایمان ہو سکتے ہیں؟ اور تیسرا طبقہ جس کا ذکر بہت تفصیل سے ابھی حضرت علامہ کر رہے تھے، جس نے اپنی تنقید کے قلم سے نہ جانے کتنی انسانی عظمتوں کو پامال کیا ہے. اکابر اولیاء، صحابہ، تابعین، مجتہدین، حتیٰ کہ انبیاء کرام، حتیٰ کہ خدائے قدوس کی ذات کو بھی انہوں نے اپنے تنقید کا نشانہ بنایا، جن کے قلم سے ایسی گستاخانہ تحریریں شائع ہوئیں کہ امت ٹکڑے در ٹکڑے ہوتی چلی گئی. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں تھے. وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نبی سے اب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، جبکہ یہ سارے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ سچے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان کا یہ تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ ان فتنوں کے ہجوم میں ہمیں بریلی یاد آتے ہیں. ان فتنوں کے جمگھٹے میں ہمیں امام احمد رضا کی تعلیم یاد آتی ہے کہ جس نے ہمیں صحابہ کی عظمت بھی سکھائی، اہل بیت کی محبت کا درس بھی دیا، جس نے علماء کی عظمتوں کا تحفظ بھی کیا، اور اللہ رسول کی ذات پر تنقید کرنے والوں کے لیے ببانگے دہل کہا، کل کے رضا ہے پنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرب اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. جس نے اسلاف کی عظمت کی حفاظت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور جس ذات گرامی کی یاد میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، ان کی شان بیان کرنے میں اس نے اپنی پوری زندگی کو ختم کر دیا، اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کیا، تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور ایسا پہرا دیا کہ جب کسی نے آپ کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، امام احمد رضا کا قلم ایسا سیال ہوا کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. کسی نے سیدنا غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ تو سنیوں نے انہیں سید بنا دیا ہے، وہ سید نہیں تھے. امام احمد رضا کا قلم ایسا جوش مارتا ہے، پوری کتاب لکھ کر کے یہ ثابت کر دیتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اولاد امام حسن، اولاد مخدوم کائنات، عظمت سرکار غوث العظم، فیضان سرکار مسولی شریف. نسبتوں کا احترام امام احمد رضا نے سکھایا. درگاہوں کی تعظیم کا شعور امام احمد رضا نے دیا. اسلاف کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھانے کا ہنر امام احمد رضا نے دیا. اسی لیے آپ دنیا کے جس گوشے میں چلے جائیے آپ کو ہر ممبر و محراب سے یہی صدا سنائی دے گی، ڈال دی قلب میں حضرت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے نسبت قادریت کی عظمتیں ان کے دل میں کس طرح موجزن تھیں کہ چوچا شریف کے شہزادے جو ہماری اور آپ کی جماعت کے ایک عظیم محدث بلکہ محدث اعظم ہند، وہ فرماتے ہیں اپنے آنکھوں دیکھے واقعے کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں جب محدث صورتی علامہ وسیع احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں سے فارغ ہو کر کچھوچا مقدسہ گیا، کچھوچا شریف جب میں اپنے گھر پہنچا، گھر کے لوگوں کی رائے ہوئی کہ اب فارغ ہونے کے بعد دنیائے علم و حکمت کے تاجدار کی خدمت میں پہنچ کر اور بھی کچھ حاصل کر لیا جائے. محدث اعظم ہند فرماتے ہیں گھر کے لوگوں کی رائے ہو گئی کہ اب شہنشاہ علم و حکمت امام احمد رضا کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے. حضور محدث اعظم فرماتے ہیں گھر کا مشورہ ہوا، فارغ ہو چکا تھا، مگر اب چلا میں بریلی امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچا. تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل اعلی حضرت نے ایک دن مجھے تخت پر بٹھایا، خود بھی جلوہ فرما ہوئے، شیرینی منگائی اور اس کے بعد میں اسے غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کی اور شہزادے غوث اعظم کا بار بار جملہ اپنی زبان پر لا کر محدث اعظم فرماتے ہیں مجھے دعائیں دیتے رہے. اس کے بعد شیرینی جب تقسیم ہونے لگی، میں بیٹھا ہی تھا تخت پر، لوگ بھی شیرینی لے رہے تھے. اتنے میں نے دیکھا کہ بریلی کے وہ اعلی حضرت شہنشاہ علم و حکمت، تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت محدث اعظم فرماتے ہیں کہ فوراً بڑی تیزی سے اپنے تخت سے نیچے اترے اور اپنی زبان سے کوئی چیز زمین سے چاٹنے لگے. میں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ اعلی حضرت نے فرمایا جو شیرینی تقسیم کر رہے تھے ان کی بے توجہی سے ایک ٹکڑا زمین پر گر گیا تھا. یہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نظر کی ہوئی شیرینی کا ٹکڑا تھا، اسے ہاتھ سے میں اٹھا نہیں سکتا تھا. احترام غوثیت نے پکارا کہ زبان سے چاٹ لے، اس کی برکت سے زبان بھی پاکیزہ ہو جائے گی. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں نسبت کا یہ احترام میں نے امام احمد رضا کی بارگاہ میں جب دیکھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ایسے ہی کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بنتا ہے. نسبتوں کا احترام اگر کوئی سیکھے تو امام احمد رضا کی بارگاہ سے سیکھے. حضور محدث اعظم ہند نے یہ واقعہ نقل کر کے ہم کو یہ بتا دیا کہ امام احمد رضا کے ہاں نسبتوں کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی انہیں اہل بیت کا دشمن کہے، کوئی انہیں یا رضویوں کے نام سے کوئی یہ چسپا کرے پوسٹر کہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہوتے ہیں، تو اس دور کا سب سے بڑا اسے جھوٹ کہا جا سکتا ہے. امام احمد رضا نے اہل بیت کی محبت کا جو درس دیا ہے، صحابہ کی عظمت جو سکھائی ہے، کم از کم ان کے اور دیوان کو نہ دیکھ کر صرف ان کی مناجات کو پڑھ لیتے تو سمجھ میں بات آ جاتی. امام احمد رضا نے اپنے انفرادی انداز میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یہ عرض کی ہے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. واہ 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 واہ.
واہ 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 اعلی حضرت اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. فتنوں کے ان ہجوم میں اگر آپ کے ایمان کا تحفظ کہیں سے مل سکتا ہے تو امام احمد رضا کی تعلیمات ہیں. ان کی تعلیمات میں آپ کو صحابہ کی عظمت کے جلوے بھی نظر آئیں گے. اہل بیت کی محبت کے پھول بھی کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. ائمہ مجتہدین کی عظمتوں کا مینار بھی وہاں کھڑا ہوا نظر آئے گا اور علماء کی عظمتوں کی حفاظت کا حصار بھی نظر آئے گا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے فتاوی رضویہ میں ایک شخص کا سوال نقل ہے. اس نے سوال کیا, پورا سوال لکھا اور اخیر میں اس نے لکھ دیا کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کی جائے, جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے. یہ جملہ غور کیجئے. اوپر لکھا کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین. سوال کی تفصیل لکھی اور اخیر میں لکھا کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کی جائے, جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے. اعلی حضرت نے سائل کے سوال کا جواب دیا اور اخیر میں فرماتے ہیں کہ جواب تو یہیں پر مکمل ہو گیا مگر سوال کرنے والے کو تنبیہ ضروری ہے. اوپر یہ لکھ رہا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اور نیچے ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کی جائے. جب وہ علماء دین ہیں تو ان کو کسی کی روح رعایت سے کیا مطلب ہے؟ وہ کسی کی روح رعایت کیا کریں گے؟ اور جو کسی کی روح رعایت کر کے فتویٰ دے وہ علماء دین ہی کب ہوئے؟ وہ علماء دین نہیں ہے, وہ علماء شیاطین ہیں. جو کسی کی روح رعایت میں مسئلہ بتائیں وہ علماء دین نہیں ہے, وہ علماء شیاطین ہیں. یہی وجہ ہے کہ بریلی سے جو فتویٰ نکلتا ہے اگر حکومت اسے بدلنے کی کوشش کرتی ہے تو شہزادے اعلی حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ بریلی سے فتوے نہیں بدلے جاتے, ضرورت پڑتی ہے تو حکومت اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یا شیخ. واہ 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 سبحان اللہ اللہ. اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان آگے تحریر فرماتے ہیں, یا رسول اللہ. جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو کسی کی روح رعایت سے فتویٰ دے وہ علماء دین ہی کب ہیں, وہ تو علماء شیاطین ہیں. ابھی آپ نے ایک جملہ سنا تقریر میں کیا کہنا کہ کل حضرت نے بہت سارے لوگوں کے جھالے بالے نکلوائے, کیا ان پر اور پیروں کی نظر نہیں پڑی ہوگی؟ اچھا ہے. واہ کیا اور لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا اور حضرات علماء نے نہیں دیکھا ہوگا؟ مگر جو بریلی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتا. یہاں کسی کا چہرہ دیکھ کے مسئلہ نہیں بتایا جاتا, قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے مسئلہ بتایا جاتا ہے. جب چہرے دیکھ کے مسئلے بتائے جائیں گے تو دھڑا دھڑ وہ مسئلے بدلتے رہیں گے. چہرہ بدلے گا فتویٰ بدلے گا, چہرہ بدلے گا مسئلہ بدلے گا, چہرہ بدلے گا حکم بدلے گا. لیکن جب قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے مسئلہ بتایا جائے گا تو یہ اعلان کیا جائے گا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر. واہ 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 اللہ 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 یا رسول اللہ. یا اعلی حضرت آگے تحریر فرماتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اپنے علماء کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کروں گا, آپ سب پڑھتے ہیں, یہ گفتگو ان عوام کے لیے ہے جن کے درمیان یہ کہا جاتا ہے. میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں کہ رضوی علماء اہل بیت کے گستاخ ہوتے ہیں. لوگ مشن چلا رہے ہیں کہ جو بریلی کے علماء ہوتے ہیں وہ علماء کا احترام نہیں کرتے. بریلی ہی کے لوگ تو لوگوں کو احترام کا ہنر سکھاتے ہیں. اعلی حضرت آگے تحریر فرماتے ہیں کہ جو کسی کی روح رعایت سے فتویٰ دے وہ علماء دین کب ہیں, وہ تو علماء شیاطین ہیں, وہ نائبین شیطان ہیں. جو شیطان کا نائب ہوتا ہے وہ چہرہ دیکھ کر
کے فتوا دیتا ہے اور جو رسول پاک کا نائب ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث دے کر فتوا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک موقع پر آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے تھوڑی دیر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضور سیدنا غوث اعظم عبادت میں مصروف تھے، ایک نورانی بادل کا ٹکڑا اوپر سے آیا اور اس میں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں تجھ سے خوش ہو گیا، تو نے میری بڑی عبادت کی، اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سمجھ گئے کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، یہ نور نہیں ہے، یہ نار ہے، یہ حقیقت میں جہنم کی آواز ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے تصور میں قرآن پاک کی آیت کریمہ رکھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے۔ کوئی بندہ رب کی عبادت سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھ سے نماز کو معاف فرما دے، نماز کو معاف فرما دے۔ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں مستجاب الدعوات تھے، رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے تھے، انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، نماز ان کے اوپر سے معاف ہو گئی، مگر جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو عقل جا چکی تھی، دیوانہ ہو چکے تھے، عقل جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی کے پاس عقل ہے وہ رب کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے ہے وہ پیر، کیسے ہے وہ فقیر، کیسے ہے وہ مرشد، کیسے ہے وہ پیر پگاڑا جو کہتے ہیں ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، یہ تو علماء ظاہر کا کام ہے، علماء ظاہر نماز پڑھیں، ہم تو کعبہ شریف میں نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ آج حضور گلار ملت قوم کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے، ڈھونگی پیروں سے بچنے کا ایک عظیم راستہ بن کر کے یہ جلوہ فرما ہوئے ہیں، تاکہ بے عمل پیروں سے آپ بچ کر دنیا اور آخرت کی بلندیاں حاصل کر سکیں۔ بدعملی کا آج جو دور ہے، کچھ ایسا ہی منظر آج سے تقریباً 50 سال پہلے تھا جب سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان جاہل پیروں کی بے راہ روی کو دیکھا تھا تو انہوں نے چند اشعار کہہ ڈالے تھے، آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا گر کمال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے۔ محفل میں آئے حال، خدا کی یاد میں حال نہیں آئے گا، اور جہاں ایک مرتبہ تال بجی حال آ گیا۔ محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے قیل و قال ہیں، آگے آپ سمجھ لیجئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے، رب کی عبادت سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو ہی لا حول کا ورد فرمایا، وہ جو نورانی شکل میں ایک بادل کا ٹکڑا تھا وہ دھواں بن کر کے ختم۔ آپ عبادت میں مصروف ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد بھیس بدلا۔ شیطان کے پاس بہت بھیس ہیں، چور کبھی آتا تھا کٹاری لے کر، اب آتا ہے قرآن لے کر، اب آتا ہے حدیث لے کر۔ چور پہلے کسی اور شکل میں آتا تھا لیکن آتا ہے اب صافے اور جبے میں، پہلے کسی اور شکل میں آتا تھا مگر اب آتا ہے اللہ اللہ کہہ کر۔ اسی لیے ان چوروں کے نرغے میں آ کر نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے ایمان کو لٹا دیا۔ شکل بدلتی رہتی ہے، وہ ٹکڑا پھر آپ کے اوپر آ کر کے چھا گیا، اور اس میں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا، آج تیرے علم نے تیری حفاظت کر دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے سمجھ لیا کہ کہاں سے وار چل رہا ہے،
فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان پھر تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا اور کہتا ہے اے عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا تاکہ میں اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر اپنے علم پر بھروسہ کر لوں اور یہ سمجھوں کہ میرے پاس علم ہے جس کی وجہ سے میں گمراہی سے بچ گیا۔ شیطان ہٹ جا میری نظروں سے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اللہ واہ واہ، اگر علم کی بنیاد پر آدمی بچ جاتا تو ابھی جن ناہنجاروں کا نام لے رہے تھے حضرت مولانا وہ جاہل نہیں تھے۔ بتائیے کسی جاہل نے کوئی مذہب نکالا؟ واہ 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 واہ، بے شمار مذہب اسلام کے نام پر پیدا ہوئے۔ یہ معتزلہ، قدریہ، جبریہ، مشبہہ، مجسمہ، اس وقت جو فتنے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، کیا ان میں سے کسی کا فاؤنڈر کوئی سیٹ ہے؟ کوئی جاہل ہے؟ معتزلی کوئی جاہل تھے؟ مرجیہ فرقے کے بانی کوئی جاہل تھے؟ شیعہ مذہب کے بانی کوئی جاہل تھے؟ اکبر کے دین الہی کے فاؤنڈر کوئی جاہل تھے؟ بڑے بڑے مولوی کہے جانے والے لوگ تھے، علم والے تھے، اپنے علم کے غرور میں انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود بھی ڈوبے ہیں صنم، نہ جانے کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہی کے گڈھے میں ڈال دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے اس فرمان سے نصیحت ملتی ہے کہ کوئی کتنا بڑا علم والا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر فضل مولا شامل حال نہیں ہے تو وہ گمراہی کے گڈھے میں جا سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں بہت شاندار تقریر کرتا ہے، فلاں بہت بہترین فتویٰ لکھتا ہے، فلاں بہت ساری کتابوں کا مصنف ہے۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُصَنِّفِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم عُلَمَاء۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مِّنْ أَرْبَابِ السِّيَاسَةِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مِّنَ الْمُحَشِّئِينَ۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں بلندی اس وقت ملے گی جب تم بڑے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا تمہیں بلندی اس وقت ملے گی جب تم اس سیاست میں آ جاؤ گے۔ قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں بلندی اس وقت ملے گی جب مصطفیٰ کے وفادار بن کر رہو گے۔ امام احمد رضا نے یہی نسخہ دیا ہے، انہیں جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اتنے یقین کے ساتھ وہ فرماتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کو کہ تجھ سے اور جنت سے واہ 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 واہ، ہم رسول اللہ کے جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت اس سوال کرنے والے کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں کسی کی رعایت میں دے، وہ علماء دین نہیں ہے، وہ نائبین شیاطین ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے جب پہلی مرتبہ وہ جملے پڑھے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اے امام احمد رضا، علم کی تو کس بلندی پر اور تواضع کی کس بلندی پر ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں آگے کہ اوپر جب اس نے لکھ دیا کیا فرماتے ہیں علماء دین، تو اب علماء دین کو تنبیہ کرنے کا اس کو شوق نہ چرائے، ان کو تنبیہ نہ کرے۔ یہ اوپر لکھ دیا جب اس نے کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام، ان کو تنبیہ نہ کرے۔ اور اگر تنبیہ کرنے کا شوق ہے تو اوپر کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام یہ نہ لکھے، اس لیے کہ اس سے مفتیان کرام کی توہین ٹپکتی ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، آج لوگ مسائل شرعیہ کو قرآن و حدیث سے ڈھونڈنے کے بجائے مائی کے دودھ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ماں کے دودھ میں ہے۔ شاید وہ بھی کوئی دلیل ہے کہ اگر کسی نے مائی کا دودھ پیا ہے تو سامنے آئے، گویا اب دلیل قرآن و حدیث نہیں ہے، ماں کا دودھ ہے۔ جب علم کا دیوالیہ یوں نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے چائے بیچنے کے ساتھ ساتھ شریعت بیچنے کا تو لوگوں کے اندر
जज्बा पैदा ही हो जाएगा। शरीयतों को बेचने के लिए लोग पर तौलने ही लगेंगे। मेरे भाइयों, दरसे कुरान हमने जो भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। अगर हमने शरीयत मुताहरा पर अमल किया होता, अगर हमने किताब और सुन्नत की तालीम लेकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी होती, तो आज मुल्कों का सौदा करने वाले इस्लामी कानून का सौदा करने का शौक अपने अंदर न पैदा करते। ये हमारी बदअमलियों का नतीजा है, हमारी बदअमलियों का नतीजा है कि आज हम अपने माथे की आंखों से क्या न कुछ देख रहे हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आला हजरत आगे फरमाते हैं, जुमला गौर से सुनिएगा, कैसे हैं वो लोग जो आलिम कहला करके और आला हजरत से टकराने की कोशिश करते हैं। आला हजरत आगे लिखते हैं कि अगर सवाल करने वाले को ये जुमला लिखने ही का शौक है कि जवाब में किसी की रियायत न की जाए, ये जुमला वो लिखना ही चाहता है, तो ऊपर ये ना लिखे। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, इस फकीर का नाम लिख दे और नीचे जो चाहे लिखे। उलमा की तौहीन गवारा नहीं, अपने बारे में जो कहिए सब गवारा। अगर उसे शौक है तो मेरा नाम लिखे, क्या कहता है अहमद रजा, और फिर जो चाहे लिखे, कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर उलमाए हक की शान में गुस्ताखी गवारा नहीं है। मेरे भाइयों, जिस इमाम अहमद रजा ने उलमा की अजमतों की इस कदर हिफाजत की, जालिमों महबूब का हक है यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए, मगर करो अदावत, उससे इमाम अहमद रजा की कुलाह इफ्तिखार में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे मकबूल बारगाह खुदा व रसूल हैं, बारगाह गौसियत कैसे मकबूल हैं। बस ये वाक़या अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अभी बगदाद मोहल्ला जब मैं हाजिर हुआ, एक रोज सैयद ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी के लिए पहुंचा। हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी की तैयारी कर रहा था, हॉल में बैठा हुआ था। इतने में चंद इराकी उलमा तशरीफ लाए, बज़ाहिर शक्ल सूरत से आलिम लग रहे थे। मैंने सलाम किया और उसके बाद में खैरियत पूछी, उन्होंने अरबी में जवाब दिया। और उसके बाद में जब उन्होंने ये महसूस किया कि ये गुफ्तगू कुछ समझ रहा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मिना इना अंता, तुम कहां से आए हो? मिनल हिंद अम्बी पाकिस्तान, हिंदुस्तान से आए हो कि पाकिस्तान से? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह न मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। और उसके बाद में जब उन्होंने ये मेरी गुफ्तगू सुनी तो ले जा करके मुझे बैठाया कुर्सी पर, और जब गुफ्तगू शुरू कर दी तो उसी दौरान गुफ्तगू उन्होंने मुझसे पूछा, मन इस्मुक, तुम्हारा नाम क्या है? मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अर्ज की, इस्मी मोहम्मद अख्तर हुसैन अल कादरी, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन कादरी है। इतना जो मैंने कहा तो एक आलिम मुस्कुरा करके मुझसे फरमाते हैं, अंता कादरी, तुम कादरी हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अना कादरी, मैं कादरी हूं, मेरा सिलसिला सिलसिले कादरिया है। फौरन उसने मुझसे बरजस्ता दूसरा जुमला ये इरशाद फरमाया, हल ततअल्लक़ बिल इमाम अहमद रज़ा अल हिंदी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। उसका दूसरा जुमला था, उन्होंने फरमाया, हल ततअल्लक़ बिल इमाम अहमद रज़ा अल हिंदी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या तुम्हारा ताल्लुक हिंदुस्तान के इमाम अहमद रज़ा से है? सुभान अल्लाह। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, इमाम अहमद रज़ा तो हिंदुस्तान में, इनके दिल में किसने इमाम अहमद रज़ा की अजमत पैदा कर दी? कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है? जहां तक सूंघ पाए सूंघने वाले वहां तक है। जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है? उन्होंने मुझसे फरमाया, हल ततअल्लक़ बिल इमाम अहमद रज़ा अल हिंदी, क्या आपका ताल्लुक हिंदुस्तान के इमाम अहमद रज़ा से है? मैंने अर्ज की, हुआ अला रास वल ऐन, वो तो मेरी सर पर, वो तो मेरी आंखों में। जब मैंने ये जुमला कहा, चंद लोग बैठे थे, उनके चेहरे खिल उठे, मुस्कुरा उठे।
وہ شیخ فرماتے ہیں ھذا سنی حنفی، اللہ اللہ ماشاء اللہ. میرے بارے میں فرماتے ہیں دوسروں سے کہ یہ سنی حنفی ہیں، اور فوراً ہی انہوں نے کہا انا ایضاً سنی حنفی قادری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں بھی سنی ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں. میں نے ان سے عرض کی ماذا تشتغل، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ فرماتے انا خطیب و امام جامع الجنید البغدادی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا سمجھا آپ نے؟ اللہ 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 وہ اللہ. کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ہائے ہائے ہائے. چوراہے پہ چلنے والے نہیں تھے، چیخ پکار کرنے والے نہیں تھے. واہ واہ واہ. حضرت سیدنا جنید بغدادی کی جامع مسجد کے امام و خطیب تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں خطیب و امام ہوں جنید بغدادی کی جامع مسجد کا. ہائے ہائے. اور پھر دوسرا جملہ وہ فرماتے ہیں کان حفیظہ العلامہ محمد اختر رضا القادری مریضہ ہائے ہائے ہائے. فدعوت له عند روضة الجنید البغدادی. اللہ اکبر. میں نے ابھی چند دن پہلے یہ سنا کہ امام احمد رضا کے پوتے علامہ اختر رضا علیل ہیں، اللہ اللہ. تو میں نے جنید بغدادی کی بارگاہ میں ان کی شفا کے لیے استغاثہ پیش کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب میں نے کہا قادری تو انہوں نے کسی اور کا نام نہیں لیا، کسی اور مولانا کے بارے میں نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا تو بریلی کے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھا، اس لیے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں دعا کا یہ جملہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، آمین آمین قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین آمین. یہ جملہ کسی اور کے دعا میں نہیں، امام احمد رضا کے دعائیہ جملوں کی شان ہے. اور قادری میں خانے کا ہندوستان میں وہ پیر بغا امام احمد رضا جس کے بارے میں مفتی نانپارہ نے فرمایا اہل نسبت جانتے ہیں نسبت باب رضا ملتا ہے اس در سے جامع قادریت. واہ واہ. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ قادری میں خانے میں اگر لوگ آ رہے ہیں تو یہ بریلی کے امام احمد رضا کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اللہ اللہ. فوراً انہوں نے اپنی جیب سے اپنا پتہ نکالا اور کہا کہ ہمارا اور آپ کا تعلق برقرار رہنا چاہیے. ماشاء اللہ. اگر انہیں امام احمد رضا سے قدورت ہوتی، وہ ہندوستان میں اگر امام احمد رضا سے نفرت کرنے والوں میں ہوتے تو کیا بتائیے وہ یہ سوال کرتے قادری کہنے کے بعد کہ کیا تمہارا تعلق امام احمد رضا سے ہے؟ گویا اعلی حضرت کی یہ دعا غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول ہے. ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں. واہ واہ. اہل بغداد بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی میر میرا پیر پیرا کی عظمتوں کی محافظت کرنے والی ذات امام احمد رضا کی ہے. اسی لیے جب میں نے قادری کہا تو فوراً ان کا ذہن میرے آبا و اجداد کی طرف نہیں گیا تو بریلی کے امام احمد رضا کی طرف گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت اعلی حضرت حضرات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہ کر سیفی صاحب بھی آ رہے ہیں. ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، چند لوگ میرے کمرے میں آ کر کے گفتگو کرنے لگے کہ ہم لوگ فاطمہ خالہ سے مل کر آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. میں نے سوچا یہ فاطمہ خالہ سے مل کر آنے. سیفی صاحب بھی لگتا ہے برکتیں لے کر آئے ہیں. مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھا یہ فاطمہ خالہ یہاں کون ہے آپ کی؟ آپ تو ہندوستانی ہیں. تو ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے.
ہندوستان کے کیرلا صوبہ سے ایک شخص آیا تھا یہاں ایمبیسی میں ایمبیسڈر بن کر، ساتھ میں ان کی اہلیہ بھی آئی ہوئی تھی ملازمت میں، اور دونوں یہاں پر ملازمت کرتے تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ اتفاق سے شوہر کا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، وہ بیچارے اپنا ٹرانسفر دیکھ کر کے مایوس ہوئے، بیوی بھی مایوس ہوئی کہ اب جائیں تو کہاں جائیں۔ اتفاق سے شوہر کا تو ٹرانسفر ہو گیا تھا مگر بیوی کو وہیں رہنے کا حکم تھا۔ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے۔ بیوی پریشان کہ شوہر یہاں سے چلے جائیں گے تو میں اکیلے کیسے رہوں گی۔ میاں اور بیوی کے درد کو وہ محسوس کرتا ہے کہ جو شادی کر لیتا ہے، جس نے شادی ہی نہ کی ہو، کر کے بھی نہ نبھا سکا ہو، اسے کیا پتا ہو۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ اسلام کی تاریخ پڑھو تو پتا چلے گا کہ رسول کونین نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک نہایت خوش طبعی کی حالت میں تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر ہو رہا تھا، صحابہ بھی ساتھ میں تھے۔ صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ آگے نکل جاؤ، صحابہ آگے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی پیاری ماں ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا آؤ، آئیں، قافلہ آگے نکل گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آؤ ہم تم دونوں دوڑ لگائیں اور دیکھیں کون آگے چلا جاتا ہے۔ خوش طبعی کی یہ کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چلیے دوڑ لگائی جائے۔ اب ایک جگہ متعین ہو گئی کہ یہیں سے دوڑ لگانی ہے اور وہاں تک چلنا ہے، دیکھیں کون پہلے جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کے ساتھ دوڑ لگانا شروع کیا، ساتھ میں دونوں نے قدم آگے بڑھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ذرا پتلی دبلی تھی، تیزی سے چل کر کے آگے بڑھ گئی، اور وہاں جا کر کے میں نے رسول پاک سے کہا کہ میں آج میدان مار چکی ہوں، میں آگے بڑھ گئی۔ رسول پاک مسکرائے، سبحان اللہ۔ کچھ سال کے بعد ماشاء اللہ میرے آقا نے عورتوں کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ زندگی کیسی پرکیف گزاری ہے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ارے بے وقوفو، تم نے اسلام کو سمجھا نہیں، تم نے اسلام کی تعلیمات کو جانا نہیں۔ جس نے اسلام کا مزہ چکھ لیا ہے اس کی آواز یہ ہے، سر پر ہوائے ظلم چلے، سو جتن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے اسی باغبن کے ساتھ۔ جس نے اسلام کی عظمتوں کو سمجھ لیا ہے وہ یہ کہتا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں چند سال کے بعد پھر ہمارا اور آقا کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ میرے آقا نے پھر صحابہ سے کہہ دیا آپ لوگ آگے چلو۔ مجھ سے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگائی جائے، دیکھیں کون آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فوراً تیار ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب جب دونوں نے ایک ساتھ دوڑ لگانی شروع کی اور جس جگہ پہنچنا تھا اس جگہ میرے آقا جلدی جلدی قدم بڑھا کر پہنچ گئے اور میں پیچھے رہ گئی، چونکہ اب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تھا۔ میرے آقا آگے پہنچ گئے اور ہنس کر کے وہاں سے فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، عائشہ اس دن کا بدلہ آج میں نے لے لیا ہے۔ اس دن تم آگے بڑھ گئی اور آج دیکھو میں آگے آ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بھی مسکرانے لگی کہ رسول پاک نے اپنی ازواج کے ساتھ کس قدر خوش طبعی کا انداز اختیار کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک موقع پر میرے آقا سرور کونین نے فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے، اے میری بیویوں تمہیں اگر دنیا چاہیے تو چلو میری طرف سے تم آزاد ہو، جو چاہو تم کرو، میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، تمہیں دنیا چاہیے یا مجھے چاہیے؟ اور ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو مالک کونین چاہیے۔ اگر میرے رسول نے عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا ہوتا تو وہ عورتیں کہتی ہمیں دھاپ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ مالک کونین ہے، یہ اگر ہمارے ہیں تو پورے
پوری خدائی ہماری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام اگر لیا جاتا ہے تو ام المومنین کے لقب کے ساتھ لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بات تھوڑی آگے چل گئی, گفتگو تھوڑی آگے بڑھ گئی. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کہاں چلے گیا؟ مخدومہ فاطمہ خالہ ہیں وہیں پر. میں نے پوچھا کہ فاطمہ خالہ؟ اب انہوں نے بیان کیا. آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے. کیرلا سے میاں بی بی وہاں پہ ملازمت کے لیے گئے. ہندوستانی ایمبیسی میں تھے, شوہر کا ٹرانسفر ہو گیا. بی بی پریشان. اتفاق سے 2-3 دن کے بعد انہیں کوئی سنی مل گیا. سنی کہہ رہا ہوں, اگر کوئی اور ملا ہوتا تو نہ جانے کیا حال ہوتا. سنی مل گیا. اس نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میرے شوہر کا ٹرانسفر ہو گیا, میں اکیلے کیسے رہوں گی. کہا کیا چاہتی ہیں؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ ٹرانسفر رک جائے. کہا کوشش کیجئے. کہا بہت کیا مگر کامیابی نہیں مل رہی ہے. کہا اچھا یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے جنہیں ہم لوگ غوث اعظم کہتے ہیں, جو بڑے پیر ہیں, دستگیر ہیں, مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں, پریشانیوں کو ٹال دیا کرتے ہیں. وہاں جا کر کے ذرا اپنی مراد تو کہہ دو, ہو سکتا ہے ان کی برکت سے تمہارے شوہر کا ٹرانسفر رک جائے. عورت غیر مسلمہ تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور چلوں گی. اب وہاں سے سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. عورت نے اپنی مراد رکھی. خدا کی شان, چند ہی دن کے بعد اس کے شوہر کا ٹرانسفر رک گیا. دونوں میاں بیوی ساتھ رہنے لگے. اب عورت کے دل میں ہلچل پیدا ہوئی. یہ کون ہے؟ ہم نے تو منتریوں سے سنتریوں سے کہہ کر کے بھی اپنی مراد نہیں پائی. یہ قبر کے اندر کون آرام کر رہا ہے کہ ایک بار اس کی بارگاہ میں گئے, اور میں ان کی ماننے والی بھی نہیں, دوسرے مذہب سے میرا تعلق, مگر ایسا پیار, ایسی محبت, ایسی شفقت, کوئی بھی آئے مراد پوری. اسلام سے نفرت مت کرو. مسلمانوں نے گلے لگایا ہے. آج بھی ہمارے علاقے میں مخدوم المشائخ, مخدوم کچھوچا کا مزار مبارک, کیا کہنا ماشاءاللہ, صرف اپنوں ہی کے لیے نہیں, ہر آصف زدہ کے آصف کو دور کرنے کے لیے ہے. مسلم آئے وہ بھی شفا لے جائے, غیر مسلم آئے وہ بھی شفا لے جائے. ہمارے یہ بزرگان دین زمین کے اندر رہ کر کے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں, کیوں اوپر رہ کر کے ملک کا نقصان کر رہے ہو میاں؟ کچھ تو سمجھو. بہت اچھی بات. حضور بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا آستانہ. ایمان رو سے بتائیے گا, کیا صرف سنی ہی جاتا ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے دوسرے بھی جاتے ہیں, مگر جانے میں فرق ہے. کوئی جاتا ہے مسرور ہو کر, اور کوئی جاتا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ آصف وہی سے دور ہوگا. آصف کی بات آئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں. ہمارے شہر سے بہت قریب ہے کچھوچا شریف. مخدوم پاک کے آستانے پر حاضری ہوتی رہتی. میں نے وہاں دیکھا کہ جب آصف گرفت میں آ جاتا ہے تو وہ زور سے آواز لگاتا ہے. سیفی صاحب جانتے ہیں, رے مخدومہ تو مجھ کو جلائے گا, تو مجھ کو مارے گا, اور پھر گالی دینا شروع کر دیتا ہے. مگر مخدوم پاک بھی وہیں سے مسکراتے رہتے ہیں. دے لو گالی مگر جلنا ہے, کیا کہنا, کہہ لو کچھ مگر جلنا ہے. گرفت میں جب شیطان آ جاتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, مگر جس کو گالی دی جاتی ہے وہ خاموش رہتا ہے کہ آخر میں تمہیں جلنا ہے. میرے تاج الشریعہ بھی کچھ آصف کو پکڑ لیتے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. آصف جب بزرگوں کی گرفت میں آتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اب چھٹکارا نہیں ملے گا تو وہ گالی دینے لگتا ہے, مگر بزرگ گالی نہیں دیتے ہیں, وہ مسکراتے رہتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. آج الحمدللہ ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں, بزرگوں کی روش پر ہمارے تاج الشریعہ چل رہے ہیں. کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, مگر وہ مسکرا کر خاموشی سے سب کا جواب دے رہے ہیں. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا,
مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، جس طرف چلے جاتے ہیں بہار آ جاتی ہے، اور آج اگر سفر نہیں کر رہے ہیں تو الحمدللہ بہاروں کی بہار بھیج دی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ وہ خالہ فاطمہ خالہ ان کو سبھی کہتے ہیں، جو جاتا ہے ان کو فاطمہ خالہ ہی کہتا ہے۔ مجھے ذرا دلچسپی ہوئی کہ ذرا اور سنو، اب اس کے بعد کا واقعہ سنیے۔ مجھ سے بتایا انہوں نے کہ جب میاں بیوی دونوں ساتھ رہنے لگے تو بیوی یہ سوچنے لگی کہ یہ غوث پاک ہے، یہ خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہیں۔ ان کے اندر یہ پاور کہ ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے جا کر کے عرضی لگائی مگر کہیں قبول نہیں، اور غوث اعظم کی نگاہ کرم ہو گئی تو ٹرانسفر رک گیا۔ اللہ اللہ۔ جس خالق کے بندے اور محبوب میں یہ طاقت ہے، اس بندے کا خالق کتنی طاقت والا ہوگا۔ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دن گزارنے کے بعد جب ہندوستان آنے کی باری ہوئی، وہ رفیقہ حیات اپنے شوہر سے کہتی ہیں آپ جانا چاہیں تو جائیں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، مجھے ہندوستان نہیں جانا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں تو اسی دن غوث کی ہو چکی تھی جس دن آپ کا ٹرانسفر رکا تھا، مجھے اب دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو غوث اعظم کا آستانہ چاہیے۔ اس خاتون نے اسلام قبول کر لیا اور غوث اعظم کی بارگاہ کی کنیز بننے میں اپنے لیے فخر سمجھا۔ 50 سال ہو گئے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کے دربار کی خادمہ بن کر کے وہاں پر انہوں نے زندگی گزارنا جو شروع کیا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 80 سال ہے، اور بڑے بڑے لوگ وہاں ان کے گھر جا کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی وہ خاتون ہے کہ جو غوث اعظم کی زندہ کرامت بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی وہابی مل گیا ہوتا تو ایمان اسے نصیب ہو پاتا؟ یہ ایمان کٹوا ہے، ہماری دیہاتی زبان ہے۔ ہمارے ادھر جو شادیاں لوگوں کی کاٹتے ہیں ان کو بیاہ کٹوا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ایسے ہی کچھ لوگ ایمان کٹوا، کچھ لوگ توبہ کٹوا ہیں، بہت قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان برباد کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرنے دیتے۔ قائم رہنا اپنی بات پر، یہی صحیح ہے۔ توبہ کرنا بھی چاہتا ہے مگر نہیں کرنے دیتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے جب اس خاتون کا واقعہ سنا مجھے بھی دلچسپی ہوئی۔ میں نے پوچھا عمر کیا ہے؟ مسئلہ خاتون کا تھا۔ کہا 80 سال کے قریب عمر ہے۔ ہم نے کہا بات کیسی کرتی ہیں؟ کہا وہ عربی زبان میں گفتگو کرتی ہیں۔ میں ان کی زیارت تو نہیں کر سکا، لیکن یہ ضرور میں دیکھ کر کے آیا کہ غوث اعظم نے بھی کیسی قبولیت کی سند دی۔ خانقاہ پاک کے اندر ہی ان کے لیے الحمدللہ پورا انتظام ہو گیا، اور 50 سال سے حضور سیدنا غوث اعظم کی خانقاہ میں وہ قیام فرما کر غوث اعظم کی کنیز بننے پر فخر کی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک غیر مسلمہ غوث اعظم کی کرامت کو دیکھ کر ایمان کی دولت پا رہی ہے، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو غوث اعظم سے عداوت کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ مسلک اعلی حضرت کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ غوث اعظم کے سچے غلام بنے ہوئے ہیں۔ رب کائنات اپنے محبوبوں کے طفیل ہماری دنیا بھی آباد رکھے اور ہماری آخرت بھی آباد رکھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ عظیم ذات ہے۔ بزرگوں نے تحریر فرمایا ہے جس طور پر انبیاء کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کو شان امتیاز حاصل ہے، رب قدیر نے جس طور سے انبیاء کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کو بلند و بالا فرمایا، یوں ہی اولیاء کے درمیان میرے غوث اعظم کا رتبہ بلند فرمایا۔ اور جو اس غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے غلامی کا پٹا اگر گلے میں پڑا رہے گا تو غوث اعظم وہاں سے ضرور امداد فرمائیں گے۔ آج کل کچھ لوگ غیر مقلدیت کے نشے میں آ کر یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، وہاں مانگنا شرک ہے، یہاں مانگنا شرک ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو شرک کا مطلب صحیح سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان سے آپ گفتگو کر کے کہیں بھائیوں اگر غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیوں شرک ہے؟ وہ جواب دیں گے دور سے مدد کرنا خدا کا کام ہے، دور سے سننا خدا کا کام ہے، تم نے خدا کی صفت کو بندے کے لیے مان لیا، یہی شرک ہے۔ وہ اگر یہ سبق پڑھائیں تو میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا ان کا جواب بعد میں دیجئے گا، پہلے ان سے آپ پوچھئے گا حضرت آپ یہیں پہ تشریف رکھیے، بیٹھیے، آپ موجود ہیں نا؟ تو کیا کہیں گے وہ کہ موجود نہیں ہے؟ یہی تو کہیں گے کہ ہاں ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ پھر ان سے آپ پوچھئے گا حضرت آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ تو کہیں گے ضرور کہ ہاں سن رہا ہوں، میں کوئی بہرا نہیں۔ آپ ان سے پوچھئے گا حضور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے جلال آ جائے مگر آپ غصے میں مت آئیے گا۔ آپ بھی ان سے کہیے گا حضرت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر یہ ساری باتیں وہ کہہ دیں تو آپ کہیے گا حضرت ایک بات ذرا سمجھا دیجئے، لگتا ہے معاذ اللہ آپ تو خدا کے بھائی ہو گئے، اس لیے کہ خدا بھی موجود آپ بھی موجود، خدا بھی دیکھ رہا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، خدا بھی سن رہا ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ خدا بھی موجود آپ بھی موجود، خدا بھی سمیع آپ بھی سمیع، خدا بصیر آپ بھی بصیر، تب تو ان کئی صفتوں میں آپ خدا کے شریک ہو گئے۔ اب جو اس کا جواب وہ دے دے وہی جواب پلٹ کر کے آپ دے دیجئے گا۔ شاید وہ اتنی جلدی جواب نہ دے پائے، میں چند جملوں میں جواب دے، بات بہت لمبی ہو گئی، 2 جملوں میں جواب دے کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ نوجوان جو شرک کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ غیر مقلدیت پڑھ رہی ہے، وہ قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں، کم از کم ان کے ذہن میں یہ بات رہ جائے۔ اگر وہ کہے خدا موجود ہم بھی موجود، خدا سمیع و بصیر ہم بھی سمیع و بصیر، تو آپ ان سے سوال کیجئے میرے بھائی خدا موجود آپ بھی موجود تو یہ شرک نہیں ہوا؟ آپ تو مشرک ہو گئے۔ تو فوراً وہ کہے گا نہیں جناب خدا موجود ہے از خود، اس کو کسی نے موجود نہیں کیا، اور ہم اگر موجود ہیں تو اس کے وجود بخشنے سے، وہ اگر سنتا ہے تو بذات خود، اور ہم اگر سنتے ہیں تو اس کی عطا سے، وہ اگر دیکھتا ہے تو بذات خود، ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کی عطا سے۔ تو آپ بھی ایسے کہیے گا جناب یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، یہی تو ہم بھی سمجھاتے ہیں، یہی تو ہم بھی بتاتے ہیں، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ قبروں میں آرام فرمائے اولیاء کرام یہ خود نہیں سنتے ہیں مگر خدا نے انہیں سننے کی طاقت دی ہے، یہ خود نہیں دیتے ہیں مگر خدا نے دینے کی طاقت دی ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔